حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ اس وقت زمین میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں. جواب بالکل درست تھا، پیغمبر سے بڑا عالم کوئی بھی نہیں. تو اللہ کو حضرت موسیٰ کا جواب پر اشکال نہیں تھا، انداز جواب پر اشکال تھا کہ پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے بعد میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ انبیاء کی جو معمولی سی لغزشیں بھی وہ قابل گرفت ہوتی ہیں، ذرا سی بھی الفاظ میں بھی بے احتیاطی ہو جائے نا تو وہ بھی قابل گرفت ہوتی ہے. لیکن یہ انبیاء کے ساتھ ہے، ہر آدمی کو اس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے. لوگ میں نے بتایا نا ذرا سی باتوں کو پکڑتے ہیں، یوں کی بولا یوں کی بولا، بھائی انسان ہے سب کچھ بولے گا. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ ایک بستی ہے وہاں میرا ایک بندہ رہتا ہے، اس کے پاس وہ علوم ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں. حالانکہ حضرت موسیٰ کے پاس جو علوم تھے وہ ان کے پاس نہیں تھے، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. اور حضرت موسیٰ کے علوم کی اہمیت خضر علیہ السلام کے علوم کی اہمیت سے زیادہ، کیونکہ یہ شریعت کا علم رکھتے ہیں، وہ شریعت کا علم نہیں رکھتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کے چلے، ان کے ساتھ خادم بھی تھا. تو مچھلی ساتھ رکھی کھانے کے لیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اچھی چیزیں کھاتے ہیں. فش صحیح ہے نا، انبیاء کی خوراکوں میں کبھی بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی. خیر قصہ مختصر یہ کہ جب وہاں پہنچے، بہت دور چلتے چلتے تھک گئے، تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، سنا ہے کہ اللہ نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں تو میں آپ کو فالو کرنا چاہتا ہوں. حضرت خضر جانتے تھے یہ جلالی پیغمبر ہیں اور ان کو اللہ نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہے، یہ میرے ساتھ بولو بھائی نہیں چل سکتے. فرمایا انک لن تستطیع معی الصبر، اے موسیٰ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. کوئی بھی ایسا کام میں کروں گا جو بظاہر غلط ہوگا تو خاموش نہیں رہے گا، تو تو پیغمبر ہے، پیغمبر تو منکر کو مٹانے کے لیے آتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا. ولا اعصی لک امرا، اور آپ کی اس معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا کیونکہ تو اللہ نے بھیجا ہے مجھے آپ کے پاس. تو کہا پھر ٹھیک ہے، پھر چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب خاموشی سے سفر کرنا میرے ساتھ. فانطلقا، دونوں نکلے، ایک کشتی میں سوار ہوئے. رکبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے ہیں. جب کشتی پار ہوئی ہے تو حضرت خضر نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا، عیب دار بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ بلا وجہ ایک معصوم آدمی کی کشتی کو کیا کر دیا؟ بیڑا غرق کر دیا، اس کی کشتی کا توڑ دیا اس کو. لقد جئت شیئا امرا، کہنے لگے آپ نے تو عجیب ہی کام کیا، ظلم کیا اس کے اوپر. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لکا، بیٹا نہیں چھیڑو کسی چیز کو. الم اقل انک لن تستطیع معی الصبر، میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ کو اپنا وعدہ یاد آیا، کہنے لگے لا تؤاخذنی بما نسیت، بھائی اگر کوئی آدمی بھول جائے نا اس پہ اس کی پکڑ نہیں کرنی چاہیے. بھولے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ، اور اتنی ٹینشن میں نہ ڈالیں، بس اب نہیں پوچھوں گا. فانطلقا، آگے چلے ہیں دونوں. حتی اذا لقیا غلاما، ایک نوجوان نظر آیا. حضرت خضر گئے، اس کی گردن کاٹ دی. اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. حضرت موسیٰ نے فرمایا قتلت نفسا بغیر نفس، بغیر کسی قتل کے آپ نے ایک انسان کو قتل کر دیا. نفسا زکیہ، معصوم جان. لقد جئت شیئا نکرا، بہت بڑا جرم ہے یہ، انسان کو مار دیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا اے موسیٰ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب حضرت موسیٰ نے کہا ان سألتک عن شیء بعدھا فلا تصاحبنی، اب میں خود اپنی سزا تجویز کر رہا ہوں، اگر میں نے مزید کوئی سوال پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، واپس چلے جاؤں گا میں، یہی میری سزا ہے، اب نہیں پوچھوں گا. فانطلقا، پھر نکلے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، ایک بستی میں گئے
وہاں بستی مسافر تھے تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں, تھوڑا ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے, مجبور ہے. بستی والے ایسے نیمبو نچوڑ, مسافر پر تو سبھی کو ترس آتا ہے نا, اور پہلے زمانے کے مسافر تو بالکل بیچارے ایسے, یعنی ان کے پاس تو وہ سہولتیں نہیں ہوتی تھیں, وہ ایسے نالائق بستی والے کہ انہوں نے ان کے اکرام سے منع کر دیا, انہوں نے نہیں یہاں کچھ نہیں ملے گا. تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی, اس کو ریپیئرنگ کر کے صحیح کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا کہ جو بستی, جو جس بیچاروں نے کچھ کیا نہیں تھا ان کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا, کشتی توڑ دی, بندہ مار دیا بغیر کسی وجہ, اور جو نالائق تھے ان کی دیواریں صحیح ہو رہی ہیں. اگر کرنی تھی تو پیسے تو لیتے, ان سے کیا لیتے, پیسے لے کے کر لیتے یہ کام. ایسے نالائقوں کے ساتھ احسان کیا آپ نے. حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک, اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان جدا, بس اب ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ پہ رحم کرے, اگر کچھ دیر خاموش رہ جاتے تو اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی. تو پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا. فرمایا کہ کشتی جو تھی آگے ایک ظالم بادشاہ تھا, وہ ظالم بادشاہ عیب دار کشتی کو تو چھوڑ دیتا تھا, جو کشتی صحیح سالم ہوتی اس کو غصب کر لیتا تھا. تو میں نے اس کی کشتی کا پھٹا توڑ کے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے. اور یہ جو نوجوان بچہ تھا, اس بچے کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا, اس کے والدین نیک لوگ ہیں, تو اللہ نے چاہا کہ اس کو مار دیں اور اس کے بدلے ان کو دوسری اولاد دیں جو اب بڑے ہو کر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. یہ نافرمان ہوتا, جہنم میں جاتا اور والدین کو بھی ستاتا دنیا میں. اور تیسرا جو مسئلہ تھا, وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ نالائق لوگ وہ سارا خزانہ نکال کے بانٹ لیتے اور وہ بچے محروم ہو جاتے. تو اور وہ بچے ایک نیک والد کے بچے تھے, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان بچوں کا ابا نیک آدمی تھا. تو اللہ نے چاہا کہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے, ان بچوں کی کہ مال کی حفاظت رہے, تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ یہاں سے نکال لیں گے. اور کہا کہ ان میں کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا, یہ سب کس کے حکم سے کیا ہے, اللہ کے حکم سے. اس سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں. ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہی عن المنکر کا جذبہ, کیونکہ پیغمبر تھے نا, پیغمبر کس کام کے لیے آتے ہیں, برائی کو روکنے کے لیے. تو جو چیز نظر آئی نا ظاہراً برائی ہے اس پہ خاموش نہیں ہوئی, یہ فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی. دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اپنے غیب کے پردوں سے کیسے کیسے دنیا میں کام بنا رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں غلط ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں صحیح ہو رہا ہوتا ہے. اب دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا, اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ ابا چونکہ نیک تھا, انتقال ہو گیا ہے, تو ان کے بچوں کی پراپرٹی محفوظ رہنی چاہیے, خزانہ محفوظ رہنا چاہیے. تو خضر علیہ السلام کو جا کے بھیجا کہ دیوار کو سیدھا کر کے آؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک باپ کی اولاد کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں. اس باپ کی وجہ سے آپ اگر نیک زندگی گزارو گے تو اس کی برکتیں آپ کی اولاد گریبی میں اٹھائے گی. قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ان کے ابا نیک تھے؟ صرف یتیم ہونا کافی نہیں تھا, ابا کا نیک ہونا, اس لیے ان کی حفاظت کی گئی ہے ان کے خزانے کی. البتہ یہ ضرور رکھیں کہ اس سے لوگ نا کچھ غلط بھی استدلال کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے دنیا میں کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایسے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو مار بھی دیتے ہیں, زندہ بھی کر دیتے ہیں, اور یوں بھی دیوار بھی سیدھی کر دیتے ہیں, یہ بھی کر دیتے ہیں. تو میں نے فلانی جگہ دیکھے ایک بزرگ وہ یہ کر رہے تھے. تو یاد رکھو اللہ نے اختیارات کسی کو بھی کسی قسم کے بولو بھائی نہیں دیے ہیں. حضرت خضر کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے, ان کو اللہ نے الہام کیا. اگر پیغمبر تھے تو وحی کی, ولی تھے تو الہام کیا, اور الہام اتنا مضبوط کہ وہ یقین کی معنی میں ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کر دیا. تو اللہ بعض دفعہ فرشتوں کے ذریعے کام لے لیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے, انسانوں کے ذریعے لے لیتے ہیں, جانوروں کے ذریعے بھی لے لیتے ہیں بعض دفعہ.
کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے, کوئی جانور ایسے کام کر کے چلا جاتا ہے کہ آپ اس نقصان سے کسی جانور کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں, جانور کے دل میں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون کام کر رہا ہے, ہمیں اس سے مطلب ہے کہ کام کرنے والا کون ہے, اللہ ہے, اور وہ نیک لوگوں کی مدد غیب سے بولو بھائی کرتا ہے. اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے